السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ آج ہم ایک اور مزیدار سی کہانی پڑھیں گے اور ہماری کہانی کا نام ہے بھوکا گیدڑ اور جنگی تبل۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل کے باہر دو فوجیں جمع ہوئی اور ان میں گھمسان کا معرکہ ہوا۔ ایک لشکر شکست کھا گیا اور دوسرا فاتح قرار پایا۔ جب دونوں لشکر وہاں سے واپس لوٹ گئے تو وہاں ایک وزنی جنگی تبل چھوڑ گئے۔ وہ جنگی تبل ایک بڑے درخت کے سائے میں پڑا رہا۔ اس پر پتے اور مٹی کی گرد جمتی رہی۔ کافی عرصہ گزرا تو نئے درخت اور جھاڑیاں پیدا ہوئیں اور تبل ان کے درمیان میں دب کر رہ گیا۔ ایک دن گھن گرج کے ساتھ بارش ہوئی اور تیز آندھی چلی۔ تبل پر جمی مٹی کی تہہ دھل کر اتر گئی اور سوکھے پتے ہوا کے زور سے اڑ گئے۔ قریب ایک درخت کی شاخ ہوا کے زور سے بری طرح جھول رہی تھی۔ اچانک وہ تبل کے ساتھ ٹکرائی تو جنگل میں زوردار آواز گونج اٹھی۔ وہ شاخ جب ہوا کے زور سے لہراتی ہوئی تبل پر پڑتی تو ایسی ہی گونجدار آواز پیدا ہوتی۔ جنگل میں عجیب سی آواز سن کر سارے جنگلی جانور دبک کر بیٹھ گئے۔ ایک گیدڑ جو اپنی مستی میں چلا جا رہا تھا وہ آواز سن کر اچھل پڑا۔ اس نے سوچا کہ یقیناً جنگل میں کوئی خوفناک عفریت آ گیا ہے جو ایسی بھیانک آوازیں نکال رہا ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ اسے وہاں سے کھسک لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نامعلوم درندے کا پہلا شکار بن جائے۔ یہ سوچ کر وہ ایک طرف دوڑ لگانے لگا۔ بلند آواز اب وقفے وقفے سے سنائی دے رہی تھی۔ اچانک گیدڑ کو خیال آیا کہ یوں بھاگنا عقل مندی کی بات نہیں۔ اسے ایسی چیز سے ہرگز خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے جس کے بارے میں اسے ذرا سا بھی علم نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے آواز نکالنے والی عفریت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جائے اور پھر کوئی فیصلہ کیا جائے۔ یہ سوچ کر وہ آواز کی سمت میں چل پڑا۔ جب وہ تبل کے پاس پہنچا تو ساری حقیقت اس پر کھل گئی۔ وہ خود زور زور سے تبل بجانے لگا۔ یہ بڑا مزیدار کام تھا۔ قریب ہی ایک شیر سو رہا تھا۔ وہ اس شور شرابے سے بے چین ہو گیا اور وہ شور مچانے والے کی تلاش میں نکل پڑا۔ جب ایک گیدڑ کو تبل بجاتے دیکھا تو اسے بڑا غصہ آیا۔ وہ تبل کی طرف دوڑا۔ گیدڑ نے شیر کو آتے دیکھا، فوراً تبل بجانا بند کر دیا اور ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ شیر گیدڑ کے سر پہ جا پہنچا اور اسے زمین پر گرا کر مارنے لگا۔ اسی لمحے شاخ تبل سے ٹکرائی تو آواز گونج اٹھی۔ شیر نے مڑ کر دیکھا تو تبل پر کوئی دکھائی نہ دیا۔ اس نے غصے کے عالم میں تبل پر جست لگا دی۔ تبل کا چمڑا پھٹ گیا اور شیر اس کے اندر پھنس گیا۔ اب نہ تو شیر باہر نکل پا رہا تھا اور نہ ہی گیدڑ اس کی مدد کرنے کو تیار تھا۔ شیر کو ویسی ہی حالت میں چھوڑ کر گیدڑ نے اپنی جان بچانا ضروری سمجھا اور چپکے سے کھسک لیا۔ بچوں، آپ کو کہانی اچھی لگی؟ تو ہماری کہانی کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ ہے غصہ ہمیشہ غلط فیصلے کرواتا ہے اور عقل سے کام لینے والا طاقتور سے زیادہ اچھا ثابت ہوتا ہے۔